کرم میں قیام امن کے لیے گرینڈ جرگے میں فریقین کے درمیان معاہدے کو حتمی شکل دے دی گئی۔ ایک فریق کے چند افراد آج دستخط کریں گے۔ کمشنر کوہاٹ آفس میں جرگہ حتمی فیصلے کا اعلان کرے گا۔ معاہدے کے متن کے مطابق کرم میں اسلحہ استعمال کرنے والے فریق پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ 2008 میں طے مری معاہدے پر عمل کیا جائے گا۔ معاہدے کے تحت فریقین کو اسلحہ جمع کرانا پڑے گا۔ کرم میں امن و امان کے قیام کے لیے 3 ہفتوں سے جرگہ جاری تھا۔ پارا چنار کی صورتحال پر کراچی، لاہور اور ملتان سمیت مختلف شہروں میں احتجاج۔ کراچی کے 13 مقامات پر احتجاجی دھرنے جاری۔ سڑکیں بند ہونے سے شہری خار سٹیل ٹاؤن موڑ پر دھرنے سے ٹھٹھا کراچی کو ملانے والی قومی شاہراہ بھی بلاک ہو گئی۔ احتجاج کے باعث گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ احتجاجی دھرنوں پر رد عمل میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے، راستے بند کرنے والوں سے اپیل ہے احتجاج کریں لیکن عوام کو تکلیف نہ ہو۔ اگر عوام کو تکلیف ہوگی تو حکومت کی ذمہ داری ہے ایکشن لیں۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو سزا دیے بغیر انصاف کا عمل آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام، کہا فوری اور فیصلہ کن اقدامات ملک میں استحکام کے لیے ضروری ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی حمایت ان ممالک سے آ رہی ہے جو اسرائیل کے حامی ہیں۔ ان ممالک نے فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا۔ حمایتی خود صہیونی ہے یا مسلم دشمن پالیسیوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ برطانیہ، فرانس اور امریکہ میں بھی شرپسندوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا۔ ترجمان پاک فوج نے جھوٹے بیانیوں اور منافرت پر مبنی مواد کے خلاف قومی موقف اجاگر کیا۔ 9 مئی مقدمات میں فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ خیبر پختونخوا کی 11 ملزمان کا پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ ملزمان نے سزا کے خلاف اپیلیں تیار کر لی، اگلے ہفتے دائر کی جائیں گی۔ اپیلوں میں موقف اختیار کیا گیا۔ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں چلانا آئین کے خلاف ہے۔ ملٹری ٹرائل کے دوران قانون اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، سزائیں کالعدم اور غیر آئینی قرار دی جائیں۔ اوور بلنگ کسی طور پر قابل قبول نہیں، ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وارننگ دے دی۔ بجلی تقسیم کار کمپنیز کی کارکردگی کے حوالے سے جائزہ اجلاس خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، بجلی چوری کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم کا بجلی تقسیم کار کمپنیز کے چیف ایگزیکٹو افسران کی تعیناتی کے عمل میں سست روی پر بھی تشویش کا اظہار۔ کہا، شفاف عمل کے ذریعے بجلی تقسیم کار کمپنیز کے چیف ایگزیکٹو افسران کی تعیناتی کا عمل جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ کمپنیز میں افرادی قوت کی بھرتی میرٹ پر کی جائے۔ شفافیت پر کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ نیپرا کی دیگر ٹارگٹ کے حصول کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سیدال خان کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ مولانا فضل الرحمان کی عیادت کی۔ کہا، مولانا فضل الرحمان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ہمارے لیے قابل قدر جمہوریت مفاہمت کی سیاست کو فروغ دینے میں ان کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ ملک کو اس وقت اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے۔ صدر آصف علی زرداری آج سکھر پہنچیں گے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ صدر مملکت شکارپور روڈ پر واقع ضیاء الدین اسپتال کا افتتاح اور اسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ بھی کریں گے۔ پنجاب کے ضلعی اسپتالوں میں کیتھ لیب کارڈیالوجی سینٹر مرحلہ وار بنانے کا فیصلہ۔ امراض قلب میں مبتلا بچوں کے لیے چیف منسٹر ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت مفت علاج اور آپریشن کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا کہنا ہے، حکومت کی صحت ترجیح وسائل کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ عوام کو سرکاری اسپتالوں میں پرائیویٹ کلینک سے بہتر ماحول دینا چاہتے ہیں۔ ہر اسپتال میں بہتری لانا چاہتے ہیں۔ مریض کو مفت علاج اور میڈیسن ملنی چاہیے۔ آلودگی پر قابو پانے کے لیے لاہور کی 96% صنعتوں میں اخراج کنٹرول سسٹم نصب۔ ماحولیاتی قوانین پر عمل نہ کرنے والے 21 صنعتی یونٹ سیل۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عوام اور صنعت کار حکومت کا ساتھ دیں۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں۔ پورے صوبے کی صنعتوں کو ماحول دوست ٹیکنالوجی اپنانے کے نوٹسز جاری کر دیا۔ قوانین کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی۔ اسلام آباد کے پبلک روٹس پر الیکٹرک بسیں چلانے کا منصوبہ ہے۔ 160 میں سے 146 الیکٹرک بسیں اسلام آباد پہنچ گئیں۔ 14 بسوں کی آخری کھیپ چین سے اسلام آباد کے لیے روانہ۔ 0 پوائنٹ چارجنگ اسٹیشن کی تعمیر شروع۔ CDA نے کم ریٹس پر چارجنگ اسٹیشن کا ٹینڈر جاری کر دیا۔ پارک روڈ 2017 PWD I8 I9 روٹس پر بسیں جلد شروع کی جائیں گی۔
تاندیوالا میں دھند کے باعث کار اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم، ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ جاں بحق افراد میں 3 خواتین اور 3 بچے شامل۔ جاں بحق ہونے والے افراد کا تعلق لاہور سے ہے۔ ریسکیو نے زخمی افراد کو THQ اسپتال سمندری منتقل کر دیا۔ ٹریکٹر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے ٹریکٹر ٹرالی کو تحویل میں لیتے ہوئے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا۔ لاہور بادامی باغ سے اغوا ہونے والے 3 بچے کراچی سے بازیاب۔ والد نے اپنے بیٹے سمیت بھتیجوں کے اغوا کا مقدمہ تھانہ بادامی باغ میں درج کرایا تھا۔ ذاکر، حمزہ اور عمیر کو مدرسے کے چوکیدار نے اغوا کرایا۔ پولیس نے چوکیدار عثمان کی نشاندہی پر بچوں کو کراچی سے بازیاب کرایا۔